شرما اپنے بچوں کو حدیثیں یاد کرا، علموا صبیانکم احادیث رسول اللہ، رسول کی حدیثیں ان کو یاد کرائیے، انٹرنیٹ کو یوز کیجیے حضور کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ ایک شخص جو 30,000 حدیث کے حافظے کا امتحان اس امام کو دے رہا ہے کہ جس امام سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، اور وہ اس میں پاس ہوا۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب ہے جن کا نام ہے بشر حافی، بشر ان کا نام ہے، یہ بھی کنورٹڈ بشر، یہ ان کے گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی ناشائستہ جو مدینہ کے اندر بلند نہیں ہونی چاہیے، رفع و سرود کی آواز، اور ان کی کنیز باہر آئی، اس کی کنیز باہر آئی، اور اس نے گاربیج میں جب کچھ پھینکنا چاہا تو پتا چلا کہ شرب نبی اس بھی کر چکا ہے۔ تو امام صاحب نے صرف ایک سوال کیا کنیز سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا جو آقا ہے وہ آزاد ہے یا غلام؟ کہا کہ وہ آزاد ہے، تو کہا ہاں پھر اسے حق ہے گناہ کر دیا، اگر کسی کا غلام ہوتا اسے حق ہے۔ یہ بات اس نے اندر پہنچائی جا کر ایک ضعیف سا شخص ہے جو تمہارے دروازے سے گزر رہا تھا آقا، اور اسے یہ جملہ کہا، بس یہ سننا تھا کہ اس شخص نے ہمیشہ کے لیے کشتی توبہ پر فرزند رسول کے ذریعے قدم رکھا، اور جب تک زندہ رہا اس نے جوتا نہ پہنا کہ جب توبہ قبول ہوئی تھی امام زمانہ کے ذریعے تو اس وقت ننگے پاؤں تھا، مرتا مر جاؤں گا، قبر میں دفن ہو جاؤں گا، اب جوتا نہیں پہنوں گا، اس لیے مشہور ہو گیا بشر حافی بغیر جوتے والا بشر۔ سمجھ آئے نا؟ امام علی رضا علیہ السلام شاہ خراسان، ذرا غور فرمائیں ان کی معرفت کا کیا حرم ہے۔ جب امام تشریف لاتے ہیں تو باختلاف روایت 12,000 سے لے کر 30,000 تک راوی آتے ہیں صرف یہ لکھنے کے لیے کہ رسول کا یہ بیٹا جو مدینہ سے آ رہا ہے جب سب سے پہلا قدم زمین خراسان پہ رکھے گا تو کیا کہے گا، پہلے یہ لکھنا ہے کہ کہے گا کیا۔ ذرا معرفت امام سمجھیے گا، 12,000 کاغذ قلم دوام دے کے راوی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیلف پروموشن کرتا ہے یا اللہ کی پروموشن کرتا ہے۔ فرزند رسول جب آئے نماز کا وقت تھا، ایک مرتبہ پاؤں کی ٹھوکر ماری، وہاں پانی نہیں تھا، وہاں سے چشمہ ابلا، وہ چشمہ آج بھی جلدی امراض کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، جیسے اس خاندان کا زمزم مکہ سے جاری ہے، یہ زمزم امام رضا علیہ السلام کے قدم کی برکت سے جاری ہے۔ اور میں نے میت کیا ہے جا کر وہاں پر ایک قدم گاہ ہے، اللہ آپ کو لے جائے خراسان میں، اور مقام ابراہیم میں بھی قدم گاہ ہے، جتنا حجم ابراہیم کے پاؤں کا ہے اتنا ہی حجم، اتنا طول و عرض شاہ خراسان کے پاؤں کا ہے۔ بتانا تو یہی ہے کہ مرور زمان کے ساتھ نہ ہمارے معجزے ختم ہوتے ہیں، نہ کرامتیں ختم ہوتی ہیں، نہ اثر ختم ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ معرفت ہے، اور امام علیہ السلام وہاں فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی ولكن بشرطها بشروطها ولكن بشرطها بشروطها وانا من شروطها۔ لوگوں جتنا چاہو تو لکھو لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا قلعہ ہے، کلمۃ الاخلاص میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اور شروط کے ساتھ، ان شرطوں میں ایک شرط علی رضا۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، امام حسن بصری علیہ السلام، تینوں اماموں کے جو اصحاب ہیں آلموسٹ وہ
مشترک اصحاب ہیں آلموسٹ. یونس نقاش یہ کہتے ہیں کہ میں امام کا نیبر تھا، امام عسکری کا میں نیبر تھا، مجھے حاکم وقت نے بلا بھیجا اور حاکم کے پاس ایک یونیک ڈائمنڈ آیا تھا، جیسا کہ آج ہم سی حال میں بھی ڈائمنڈ دیکھ کر آئے ہیں جو ان کو پہنائے جاتے ہیں. تو وہاں ایک یونیک ڈائمنڈ آیا تھا اور بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ یونس تم نقاش ہو، دیکھو اگر تم نے 2 حصے کرنے ہیں، 2 حصے ہمارے اہل خانہ کا حکم ہے کہ 2 حصے کیے جائیں، 2 حصے نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس کو صاف کیا جائے. یہ ہمارے اہل خانہ کہتے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ اسی طرح سالم رہے اور اس کو پالش کر دیا جائے. جب یہ کہا یونس نقاش لے آئے، جیسے وہ بھٹی میں لے گئے تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. امام علیہ السلام کے بیت شرف میں آئے. امام اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیمانڈ کو خود سمجھے، جب ڈیمانڈ سمجھائی جائے تو وہ غلام ہوتا ہے، جو خود سمجھ جائے وہ امام ہوتا ہے. امام باہر نکلے اور یونس سے کہا یونس گھبراؤ نہیں، تم دربار میں چلے جاؤ اور اسی طرح چپ کر کے مٹھی بند رکھنا، ابھی بادشاہ کو کچھ نہ کہنا، تمہارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. جیسے وہاں یونس پہنچا تو یونس سے نقاش سے حاکم وقت نے یہ کہا، یہ معرفت امام دیکھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اگر 2 ٹکڑے ہو گئے تو تمہارے سر کو قتل کر دیا جائے گا. امام نے کہا میرے اوپر کانفیڈنس رکھتے ہوئے چلے جاؤ، ہمارے ہمسائے ہو، ظاہر اتنا بھی خیال نہیں رکھیں گے اپنے چاہنے والوں کا. وہاں جو پہنچا یونس نقاش بادشاہ سے کچھ نہیں کہا کہ بادشاہ اس ڈائمنڈ کو صاف کر کے لے آئے ہو. کہاں صاف کر کے لے آئے ہوں؟ کہ ہمارے اہل خانہ میں ٹائی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں 2 ٹکڑے کر کے لے آؤ. انہوں نے ہاتھ کھول کے کہا میرے امام نے سچ کہا تھا کہ ایمان کے مطابق سچائی ہے اور امام اپنے غلام کو کبھی رسوا نہیں کرتا. یہ کانفیڈینس ہوتا ہے امام کے اوپر. اور اب تقریر آخری مرحلہ تقریر کا یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کے دور میں زندگی گزارے ہیں، جن کے بارے میں، جن کے وجود کے بارے میں قرآن مجید سے ایک آیت سماعت فرما لیجیے. اللہ تعالی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے میرے حبیب، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس قرآن کی برکت آپ کے درمیان اور کافروں کے درمیان ایک خفیف سا پردہ لگا دیتے ہیں کہ آپ میرے حبیب کافر کو دیکھتے ہیں، کافر آپ کو نہیں دیکھتا. اس آیت کے ذیل میں شیعہ اور سنی مفسرین نے لکھا کہ زوجہ ابو لہب جسے حمالۃ الحطب کہا گیا، ام جمیل اس کا نام تھا، وہ چوب لیے ہوئے حضور کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی حضور کو مکے میں. اور حضرت پیغمبر اسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی موجود تھے. پیغمبر اور حضرت ابوبکر ساتھ کے سامنے کھڑے تھے. جیسے ان میں جمیل آئی تو راوی نے لکھا کہ حضرت ابوبکر سے پوچھا اے صاحبوں کا تیرا بزرگ کہاں گیا؟ تو اس دوران میں وہ کچھ کہتے یا نہ کہتے ایک بات طے ہو گئی کہ اس نے حضور کو نہیں دیکھا. شیعہ سنی مفسرین لکھتے ہیں کہ کیسے ان میں جمیل آئی، حضور نے قرآن پڑھا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا حضور کو اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کافر کو دیکھیں گے، کافر آپ کو نہیں دیکھے گا. ایک مسئلہ حل ہو گیا. اگر کل کا محمد قرآن پڑھ کے ام جمیل سے غائب ہو سکتا تھا، آج کا محمد نے قرآن پڑھ کے وقت کے کافروں سے مدد کر گیا. اللہ اکبر. جنت میں اگر کوئی پرواز کرنے والے ہوں گے جعفر طیار کے بعد
تو وہ مہدی آل محمد، المہدی طاؤوس اہل الجنہ۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور متفق خیر الفرق ہے، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا، ان کی حکومت کا، ان کے اقتدار کا، ان کی گورنمنٹ کا قائل نہ۔ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آگے ہوں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے نماز میں، حضرت خضر پیچھے ہوں گے، حضرت ادریس پیچھے ہوں گے۔ اب ذرا اندازہ فرما لیں کہ مہدی اسے کہتے ہیں کہ جس کی بیعت جبریل و میکائیل کرے اور نماز میں جن کی ابتدا خضر و عیسیٰ و ادریس کرے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کی معرفت ہے اور آج کی حد تک طویل زحمت نہیں دینی۔ یہیں پر امام زمانہ علیہ السلام کا ایک قول پیش کر کے اپنے کلام کو ختم کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں میرا اس امو پہ سلام کہ جس کے دونوں بازو خراب کے کنارے کاٹ دیے، جو اسٹیٹس جعفر تیار کا کھا کر کے ہوتا کوئی اسٹیٹس ام البنین کے لال کا ہے کرنا، یا دوسرے لوگوں سمجھاؤ جتنی ضرورت پیغمبر اکرم کو علی کی تھی اتنی ضرورت حسین کو غازی کی، مگر فرق ہے باپ اور بیٹے میں، فرق باپ اور بیٹے میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ علی نے 84 جنگیں کی مگر کسی جنگ میں علی بھوکے پیاسے، عباس 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی، پھر ویپن استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ عباس کی ذرا مجبوریت دیکھیں، اس وفادار ماں کے بیٹے ہیں عباس، جب بیاہ کی آئی تھی تو سب سے پہلے اس دہلیز کا وہ جہاں فاطمہ کے قدم تھے اندر گئی، حسن حسین کو تخت پہ لکھا، ایک ہاتھ فاطمہ کی رابعہ نے حسن کے پاؤں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھا، بچوں کے منہ سے نکل گیا اماں سلام۔ بیوی کہتی ہے شہزادو جس کا نام سے چاہو مجھے پکار لینا، مجھے ماں میں تو تمہاری خادم ہوں، کیا وفات کی ماں، میں تو یہاں پہ گھٹنے دیکھے ہیں کہ جب 17 محرم کو قتل حسین کی خبر پہنچی تھی مدینہ میں تو اس بیوی کو بذریعہ امام جمعہ مدینہ خبر پہنچی کہ قد قتل حسین، پیار سے کرنا، گھر سے کبھی نہ نکلنے والی بیوہ قتل حسین کی خبر سن کے گھر میں باہر نکلی، صبر بھی نہ کیا، انتظار کیا، خبیر خطبے کے دوران بیوی کہتی ہے خطیب سے اتنا بتا دے جب حسین مارے گئے عباس کا، بیوی کو یقین تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا والی زندہ ہو اور حسین کو کوئی مار سکے۔ یہ وجہ میرے عزیزو حضرت عباس کے میں نے 15 لقب لکھے ہیں اپنی کتاب، ان کا القاب میں ایک لقب جو مشہور لقب ہے وہ ہے حجاب و زینب، زینب کا پردہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید زیر عصر سے گرتا تو بیویاں اس کا نام لے کے بیٹھ گئی، مگر جب ام البنین کا لال گرا تو 84 بیوی کا ایک ہی بین تھا، آئے ہمارا اللہ۔ آج ابو الفضل کی مجلس ہے، ابو الفضل کی مجلس میں سنی تھی کہ اللہ کی ذات نے حضرت عباس کے حرم پر اور علم پر کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جب بھی کوئی علم کا پھیرا پکڑ دعا کرے، تمنا کرے، اس کی تمنا کو مجھ تک نہ وہی پورا کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام البنین کے بیٹے کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں۔
جب اس نے بابا مانگا اور کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دے، تو مولا نے کہا تم میری فوج کے جرنیل ہو. فرماتے ہیں این جیش وہ فوج کا جس کا جرنیل ہو. اللہ اکبر. پیسران چلے، پانی بھرا، پانی لے کے آ رہے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی دکھانے کے لیے عمر غنیم کے اعلان میں دو ہاتھ پانی میں ڈالے شروع کرا، دکھانا چاہتے تھے کہ میرا قبضہ مگر ظاہر ہے کہ جس کے بھائی سے بچے گیا تھے وہ پانی پیے گا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، اس وفادار کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. صرف دکھانا تھا، جیسے ہی طلوع بھرا دکھانے کے لیے کہ چاہوں تو پی سکتا مگر وفا پہ دام آ جائے. عباس کے دل میں خیال آیا، عباس تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، تمہارے مولا کے ہاتھ تو گرم ہے، کیا تمہاری وفا پہ دام آئے گا؟ ایک مرتبہ وہی ہاتھ گرم کر کے کہتے پارے رہا کہ میں اپنے مولا سے ملوں تو یہ ہاتھ گرم تھا. اللہ اکبر. پانی لے کے چلے، جنگ کرتے ہوئے گئے، جنگ کرتے ہوئے آئے. حکیم ابن سہیل نے وار کیا، دائیں بازو کرو، مشیرے کو بائیں بازو میں ڈالا، دائیں کو گرم کیا، نتھرے کو منہ میں ڈالا، اور یہ کہتے ہوئے عمر غنیم کا راہ جا رہا ہے میں بچوں نہ بچوں، میرے بھائی کے بچوں تک یہ پانی پہنچ جائے. جیسے تیر لگا تو عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. کہتے آپ جا کے کیا کرو گے عباس؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ سر میں کچھ نہ کرو، ایک تیر پہ شادی میں لگا، عمر غنیم کا دام گر گیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب علم دائیں بائیں جا رہا تھا، میری سکینہ نے کہا تھا بابا ارے نہیں ہر کیا ممکن ہے مجھے چچا کی جنگ دکھا دے. ایک مرتبہ کہا مجھے حکمت ختم ہو گئی بیٹی، تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. جب کندھے پہ سوار ہوئی کیونکہ کبھی باہر سکینہ نے اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہا بابا میرا بھائی بچے میں بچے، اپنا بھائی بنا لے. کا کیا دیکھا؟ شمشیر و شمشیر ملن، نیتا و نیتا ملن، تیر و تیر ملن، سنگ و سنگ ملن. میں نے دیکھا چاروں طرف سے تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، چاروں طرف سے نیزے آ رہے ہیں، گرز آ رہے ہیں، پتھر آ رہے ہیں، اور میرا چچا کبھی دائیں چلا جاتا ہے، کبھی بائیں چلا جاتا ہے. ادھر شہباز گرا، ادھر حسین سے خوشی چھوٹی، اور ایک نظر ظاہری وقت نہیں دی کہ حسین پہنچے. ابھی رمت باقی تھی، ابھی جان باقی تھی. حسین نے سر اٹھایا، غازی کا اپنے دارو پہ رکھا، غازی نے اپنا سر ہٹا لیا، پھر سر اٹھایا، غازی کا دارو پہ رکھا، سر ہٹا لیا. کہا عباس اپنے پورے بھائی کو اپنی زندگی کی آخری خدمت نہ کرنے دو گے. کیا مولا کے وقت یاد آ گیا؟ بابا بتاتے تھے جب آپ کے نانا سن گئے تھے، آپ کے نانا کا سر تھا، ہمارے بابا کا دارو تھا. جب بابا گئے تھے میں نے بھی دیکھا، بابا کا سر تھا، بھائی حسن کا دارو تھا. جب بھائی حسن گئے تھے، بھائی حسن کا سر تھا، آپ کا دارو تھا. ہمارا دستور یہ ہے جانے والے کا سر ہوتا ہے، رہنے والے کا دارو ہوتا ہے. میں جا رہا ہوں، میرا سر ہے، آپ کا دارو ہے. یہ سوچ کے سر ہٹا دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو جنا سے گئے آپ کا سر تو ہوگا، دارو کس کا ہوگا. اور آپ کے کنارے سے ایک نئی آواز آئی، ایک دنیا کی آواز آئی. آواز فکر نہ کر جس مارے سے کیا کسی وقت میں نہ جس مارے چکیا پیر سے پالا وہ ماں آ گئی. عباس ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال حسین بن علی نے نکالا. ایک مرتبہ آنکھ سے خون صاف کیا، آنکھ سے خون صاف کیا. حضرت عباس کہتے ہیں مولا میری کچھ وصیتیں ہیں. میری پہلی وصیت یہ ہے لا تحمل جسدی الى المخیم، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا. کہا کیوں؟ کہ ہستاحی
زین العابدین سے کہیے گا، زین العابدین سے کہیے گا جب وہ لاشیں دفنائے ہر شہید کی قبر پہ اس کا نام لکھے، مجھ غریب کی قبر پہ لکھ دے ھذا قبر سکار سکینہ الذی قتلت شانہ، یہ سکینہ اس معاشی کی قبر ہے جو برات کے کنارے پہ پیاسا ہو۔ اجرکم اللہ، تیسری وصیت زین العابدین سے کہیے جب وہ مدینہ جائے تو میری ماں کو سلام کہے اور میری ماں سے کہے میں نے وفا کر دی۔ زین العابدین کو جب بیوی ملی تو کہا دادی اماں چچا عباس نے بڑی وفا کی، ایک مرتبہ چلان آ گیا، کہا شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں تو صدقے کا پوچھنے آئی تھی، میرا حسین بڑا بہادر تھا، میں نے یہ بتا میرا حسین اپنے آخر کیسے آیا۔ زین العابدین سے صبر نہ ہوا، کہنے لگے دادی اماں آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی زینب نے نکاح پکڑ کے سوال کیا، ایک مرتبہ رخ مل گیا نجف کا اور کہنے لگی نجف کے والی جب زینب نکاح پکڑ کے تیرا غازی کہاں؟ ماشاء اللہ، اللہ سے بھائی ہو گیا کسی وقت میں نہ غازی کہاں میرا تھا؟ زینب جو مٹی میں بیٹھی تھی ان کے کھڑی ہوئی، کہا اماں میرے میرے بابا کو نہ دے، میں نے تو بازار شام میں شیور سے تعریف سنی، جب میں نے حسین کے 8 باروں میں اپنے میرے ساتھ اور میرے حسین کے ساتھ کبھا سن میرے جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ High above.